باغ فدق کیا تھا؟ سنی اور شیعہ فرقہ کے اندر یہ مسئلہ آخر اس قدر اہم کیوں ہے؟ یہ باغ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت تھا، جو کہ غزوہ خیبر پر یہودیوں کی شکست کے بعد مال غنیمت کے طور پر آپ کے حصے میں آیا۔ بہت سے مسلمان آج بھی اس باغ سے متعلق انتہائی اہم ترین حقائق کو نہیں جانتے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنی شیعہ تفریق سے ہٹ کر اس باغ کی اہمیت اور اسلامی حقائق کی روشنی کے اندر اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس باغ کے ٹکڑے کا تنازع دو مسلمان فرقوں کے درمیان اس قدر کیسے بڑھ گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باغ فدق سعودی عرب کے شمال کے اندر خیبر کے مقام پر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس میں چشمے اور بہت سارے کھجوروں کے درخت آج بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ سنی اور شیعہ اس کی ملکیت سے متعلق الگ الگ دلائل اور تاریخی حقائق رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق یہ باغ اور اس کی زمین رسول اللہ کی ملکیت تو تھی، لیکن آپ کی وصیت کے مطابق کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ امت کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے، کے مطابق یہ جائیداد مال غنیمت کے اندر چلی گئی۔ جبکہ اہل تشیع فرقہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ باغ فدق کے حق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئیں، ان سے اپنا وراثت کا حق بھی مانگا، لیکن ان کو انکار کر دیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت سے لے کر آپ کا تمام وقت بزنس کو چھوڑ کر دعوت و تبلیغ پر خرچ ہونے لگا۔ جب تک آپ مکہ کے اندر موجود رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اسی پر گزارا ہوتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ نکلے تو بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور مدینہ کے اندر بھی شروع کے کچھ سال انتہائی تنگ دستی کے اندر گزرے۔ لیکن غزوہ خندق کے بعد جب کفار مکہ کی طاقت ٹوٹ گئی اور جنگوں کے اندر فتح ہونا شروع ہوئی اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، تو اس کے بعد سورہ الانفال کے اندر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ جنگوں کے اندر حاصل ہونے والا مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ملکیت ہوگا، اور آپ اگر چاہیں تو اس کو اپنے گھر والوں اور اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ باقی بچا مال مسکینوں، یتیموں اور مسافروں پر خرچ کریں۔ مئی 629 عیسوی کے اندر جب یہودی قبیلہ بنو نذیر کو شکست ہوئی تو یہ جنگ خیبر کے بعد اپنی مدینہ کی جائیدادیں چھوڑ کر شہر میں چلے گئے۔ اس کے بعد سورہ الحشر کی آیات 6 اور 7 کے اندر اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو مال تمہیں خیبر کے اندر بنا لڑے عطا کیا گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ مال صرف دولت مند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہی نہ گھومتا رہے۔ اسی قرآنی آیات کو اہل تشیع فرقہ ریفرنس کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مال کو، جو کہ حکومت کے رعب کی وجہ سے بنا کسی جنگ کے حاصل ہوا، اسے مال غنیمت سے الگ کر کے حکم دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں کی اتنا ملکیت ہے جتنا اللہ کے رسول ان کو دینا چاہیں۔ لہٰذا بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے زرخیز سراج، جسے نخلستان یا اویسس کہتے ہیں، خیبر کی کچھ اراضی اور فدق میں سے کچھ اراضی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی، جس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ جاتا تو اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتے۔ اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ یہ مال بے شک اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ آپ زندہ ہیں اور اس دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اس حکم کے اندر اس جائیداد کی آمدنی کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس کی ملکیت کا حکم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں تھے جو کہ اس دعوت کے بدلے اپنی جائیدادیں بناتے، بلکہ اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو قیامت کے روز ہی عطا کرے گا۔ اس جائیداد کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ آپ کے گھر والوں کے اندر وراثت کے طور پر تقسیم ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم یا وصیت صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر جگہ جگہ پر بار بار موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے وارث کوئی دینار و درم، میں نے جو کچھ بھی چھوڑا، میری بیویوں کا خرچہ اور میرے عامل کی خدمات کا حق ادا کرنے کے بعد وہ سب کچھ صدقہ ہے۔ ہم انبیاء کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، اور کھانے بھر سے زیادہ لینے کا ان کو کوئی حق نہیں۔ اور ان تمام حدیثوں کو ہر بڑے صحابی اور خلفائے راشدین جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی بھی۔ لہٰذا کوئی بھی شخص حضرت ابوبکر سے یہ کیسے امید کر سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم اور آپ کی وصیت کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ معاہدے کے مطابق فدق کے اس آدھے حصے پر یہودیوں کا قبضہ رہنے دیا گیا، اور آدھے کا خراج یہود کو دینا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وراثت کا حق لینے کے 3 دعوے دار ہو سکتے تھے، حضرت عباس چچا کی حیثیت سے، حضرت بی بی فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے، اور آپ کی پاک بیویاں۔
حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت بی بی فاطمہ نے فدق کی جائیداد کے متعلق اور مدینہ کی جائیداد کے متعلق اپنا دعویٰ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وفات کے بعد تمہارے اہل خانہ کو تمہارا ترکہ مل سکتا ہے تو میرے باپ یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی وراثت مجھے میراث کے طور پر کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا وہی جواب دیا جو کہ رسول اللہ کا حکم تھا کہ میرے بعد یہ مال جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے وہ تمام کا تمام صدقہ ہے، میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کو کرنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن پھر بھی خلیفہ کے طور پر میں ان تمام لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں گا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اٹھایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ محبت اور ان پر رحم کرنا زیادہ محبوب ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی اس بات کا انکار نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھیں۔ حضرت ابو بکر کے اس فیصلے سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یا وراثت سے محروم ہوگی، لیکن آپ نے یہ اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ باقی ازواج مطہرات نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنا وراثت کا دعویٰ پیش کریں، لیکن حضرت عائشہ نے انہیں رسول اللہ کا حکم یاد کروا کر سمجھایا تو سب نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اہل تشیع علماء کے مطابق خاص طور پر فدق کی جائیداد کے متعلق رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دیا جائے گا، اس لیے باقی تمام جائیدادوں کو چھوڑ کر خاص طور پر حضرت بی بی فاطمہ نے فدق کی جائیداد کا مطالبہ کیا اور گواہوں کے طور پر مولا علی اور ام ایمن کو پیش کیا۔ لیکن اہل سنت کے مطابق تاریخ کی مستند حدیثوں کی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسلامی تاریخ میں جہاں جہاں پر بھی یہ بیان ہوا ہے ان کے الفاظ کے اندر کافی اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ابن سعد راوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ ام ایمن نے ان کو بتائی تھی اور اسی لیے گواہ کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ دوسرا گواہ ام ایمن نہیں بلکہ رباح نامی غلام تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا یہ دعویٰ اسی صورت قابل قبول تھا جب رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کر دیا ہو کہ فدق کی زمین میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں، یعنی ہبہ کر رہا ہوں، اور دراصل یہی چیز ہی سینس بناتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیت سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ اہل تشیع کے موقف کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو جنازہ پڑھایا گیا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی گئی، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کے دعویٰ کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں تھی بلکہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات کو اور حضرت عمر کی خلافت کو جب 2 سال گزر گئے تو یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا گیا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر یہودیوں کو خیبر سے نکالا گیا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا گیا۔ حضرت علی اور حضرت عباس کے دعوے کے بعد حضرت عمر نے فدق اور خیبر کو چھوڑ کر مدینہ کی جائیداد کی آمدنی اس شرط پر دے دی کہ وہ صرف انہی کاموں پر خرچ کریں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا کرتے۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر فدق کو مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا اور اس دور کے اندر فدق کی کل آمدنی تقریباً 40,000 دینار تھی۔ اہل تشیع کے موقف کے مطابق اس جائیداد کو نہ دینا دراصل حضرت علی کی خلافت کے دعویٰ کو کمزور کرنا تھا تاکہ وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو کر کوئی بھی بغاوت نہ کر سکیں۔ دوسرا، اس باغ کی آمدنی کیونکہ بہت زیادہ تھی تو حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اہل بیت کے پاس اتنی زیادہ آمدنی جائے، خاص طور پر وہ آمدنی جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج کا خرچہ تک اٹھا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی وہ شخصیت تھے جو کہ حق کی بات کرنے سے نہ کبھی ڈرتے تھے اور نہ کبھی اپنے سامنے باطل کو تسلیم کیا کرتے۔ اہل سنت کے دعوے کے مطابق نہ صرف انہوں نے پہلے کے خلیفہ کے فیصلوں کو تسلیم کیا بلکہ خود خلیفہ بننے کے بعد بھی اس جائیداد پر حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی کی خلافت کے اندر بھی یہ جائیداد مسلمانوں کی ملکیت میں ہی رہی۔ اہل تشیع فرقہ اس کی ایکسپلینیشن یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ باغ کیونکہ مروان بن حکم کو ہبہ کر دیا تھا لہٰذا قانونی طور پر اسے واپس لینا حضرت علی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت حسن کی خلافت کے اندر بھی یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے آل فاطمہ کو اس جائیداد کے انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر ان کے حوالے کر دیا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی وہ صرف اس کی آمدنی کو استعمال کریں گے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ صدقہ ہوگا۔ اس جائیداد کی ملکیت پھر بھی ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے حکومت نے اس کو واپس لے لیا۔ تو یہ تھی باغ فدق کی مکمل اسلامی تاریخ۔ آج اسلام کے دو بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کے درمیان اپنے اپنے دلیل کی وجہ سے یہ معاملہ انتہائی کنٹروورشل ہے، لیکن دونوں میں جو بھی حق پر ہوا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک اختلافی معاملہ تھا جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس بھی سائیڈ کے دلائل سننے بیٹھے ہیں تو وہی حق پر لگتا ہے۔
لیکن ہم کیونکہ کسی CCTV کیمرہ کی مدد سے نہ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ ٹائم کے اندر واپس جا سکتے ہیں، لہٰذا اس معاملے پر بحث کرنے کے بجائے اس کی حقیقت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا ہیر پھیر اور لفظوں کی چرب زبانی دونوں طرف سے ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔